ہوا کہ وہ چند لوگوں کو لے کر کے غریب شریف کی طرح نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان، وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان تھا، اس لیے 100 بکریاں، آج کھیری میں بھی جلدی سے 100 بکریاں کوئی ذبح نہیں کرتا ہوگا۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی کے ابا جان کے ولیمے میں تقریباً 100 بکریاں ذبح کی گئی، اور اونٹوں کی تعداد الگ ہے، یہ عنوان بھی الگ ہے۔ البتہ سن لو، جمعرات کا دن ہے، رجب کا مہینہ ہے، اور حضور کے ابا جان کا نکاح حضور کی امی جان کے ساتھ ہوتا ہے، اور شب جمعہ میں، یعنی آج بھی شب جمعہ ہے، سبحان اللہ، شب جمعہ میں نبی کی ابا جان کی پہلی ملاقات نبی کی امی جان سے ہوتی ہے، اور اسی شب میں پہلے ہی رات میں نور مصطفی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمینہ کے شکم میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد ابن حنبل نے لکھا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا، علامہ جامی نے لکھا، سرکار غوث اعظم نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، اسی طریقے سے میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا کہ شب جمعہ میں نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر شکم آمنہ میں آیا، اس وجہ سے شب جمعہ شب قدر سے افضل ہو گئی، شب جمعہ شب قدر سے افضل ہو گئی۔ اور میرے امام نے تو مزید بڑی بات فرمائی، فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں شب جمعہ میں جو نعمت نور مصطفیٰ کی نصیب ہوئی، اب قیامت تک کس کو نصیب ہو سکتی ہے؟ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شب قدر میں جبریل آ رہے ہیں، اور شب جمعہ میں نور اب ذرا جلدی جلدی سننے اصل عنوان کی طرف آتے ہیں۔ اب سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار آمنہ فرماتی ہے، میں ماں بننے والی تھی، مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی، عمر بھی اتنی کم تھی، 15-16 سال کی عمر تھی، کہتی کہ میں ماں بننے والی ہوں، کچھ خبر نہیں تھی۔ کیوں حیا کے پردے میں، سن لو، حیا کے پردے میں کیونکہ جب عورتیں ماں بننے والی ہوتی ہے، متلیاں آتی ہیں، الٹیاں کرتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ سرکار آمنہ کہتی ہے مگر جب میرے شکم میں میرا بچہ آیا، نہ کوئی متلی ہے، نہ کوئی الٹی ہے، نہ کوئی بوجھ ہے۔ اے سرکار آمنہ کیوں بوجھ ہوگا جو سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، ماں باپ کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ سرکار آمنہ کہتی ہے مجھے پتا کیسے چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ جمعہ کی صبح اٹھی اور جب میں چلتی ہوں تو مکے کی سخت کنکریاں میرے پیروں کے نیچے موم کی طرح نرم ہو گئی، مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، یہاں تک کہ درختوں سے آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہتی ہے سرکار آمنہ مجھے ڈر لگنے لگا، مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا، ایسے میں شام دن بھر پریشان رہی، شام کو اپنے بستر پہ لیٹ گئی، ستارے میرے سر کے قریب آتے تھے، آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی غصہ آیا نہ وہ آنے والے، سراج منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سب کی جینتیاں بنائی جا رہی ہے، کوئی جینتی بیان تو کر کے سب کی پیدائش کوئی بیان کرے جیسے ہم بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے یار لوگوں نے نبی کی امی کو بھی کافر کہا اور نبی کے ابا کو بھی کافر کہا تاکہ نبی کی شان بیان نہ ہو سکے۔ میں نے کہا کم سے کم اتنی تو شرم کر ملا، نبی نے تجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان ہونے کا ٹائٹل دیا، انہیں یہی صلہ دیا کہ تو نبی کے ابا کو بھی کافر کہہ گیا، تو نبی کی امی کو بھی کافر کہہ گیا۔ بلکہ ہم سے سن، ہم تو یہ کہتے ہیں اگر ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، اور ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح ہو تو پھر بیٹا ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے۔ جب سرداران ولی پیدا کرنا ہو تو اتنے اچھے ماں باپ تلاش کیے جاتے ہیں اور اتنے اچھے ماں باپ منتخب کیے جاتے ہیں، ولی پیدا کرنا، ولی کا سردار۔ تو جب
چکاتا ہے. جب ولیوں کے سردار کا بابا ایسا ہوگا تو نبیوں کے سردار کے بابا کی شان کیا ہوگا. یہ تو بات ہے نا. لیکن میں ایک بات میں پہلے بات پڑھ لوں, آگے پڑھ لوں, بات توجہ کریں. حضرت سرکار یا آمنہ فرماتی, کیا آمنہ سرکار میرے شکم میں ہوا, ستارے میرے سر پہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول. میں بستر پہ گر گئی, مجھ پہ جادو تو نہیں ہوا. آنکھیں بند کر لی ڈر کے مارے, سوتے جاگتے کی کیفیت میں تھی. میں نے دیکھا عبد المطلب کے چہرے سے ملتا جلتا ایک بزرگ آیا اور بہت خوبصورت تھا. اس نے کہا آمنہ بیٹی گھبرا مت, تجھ پہ جادو نہیں ہوا بلکہ تیرے شکم میں نبیوں کا سلطان آیا. سبحان اللہ. لیکن آپ اس لیے کہ نبیوں کا سلطان آیا, نبیوں کا سلطان آیا ہے. تو اور کہنے لگا اگر بیٹی یہ نہ ہوتا جو تیرا بیٹا آنے والا ہے تو اللہ نہ آدم کو پیدا کرتا نہ ابراہیم کو پیدا کرتا. تیرے بیٹے کے سب سے ابراہیم و خلیل پیدا ہوتے ہیں, آدم و ابراہیم پیدا ہوئے. میں نے پوچھی بزرگ آپ کون ہیں جو اتنی بڑی بشارت لے کر آئے؟ کہا مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں, میں آج تجھے مبارکباد دی ہے. ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے اگر بڑھ سکا تو توجہ. حضرت آمنہ ان کی زندگی میں صرف اتنا لکھا ہے کہ وہ بہت بڑی شاعرہ تھی. حضور کی سب سے پہلی نعت 3 لوگوں نے بیان کی. جیسے حضور پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب نے بیان کی, حضور 6 سال کے ہوئے حضرت آمنہ نے نعت بیان کی, اور جب 6 سال سے کچھ زیادہ کی عمر ہوئی تو حضرت ابو طالب نے ان کی نعت بیان کی. 3 لوگوں نے, حضور کے گھر والے پہلے نعت بیان کی. شاعرہ تھی, طیب و طاہرہ کہلاتی تھی, اور 20 سے 21 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے دنیا سے تشریف لے گئی. اب دھیان دیں, توجہ آپ کی, بہت نازک مقام پہ گفتگو ہوگی. توجہ, بہت نازک مقام پہ گفتگو ہوگی. توجہ, اگر آپ بات کر لیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. جب اسٹیج والے بھی بات کریں اور نیچے والے بھی بات کریں تو مناظرہ ہوتا ہے, تقریر نہیں ہوتی. ٹھیک, اب ایسے میں کوئی مقرر نہیں, نیچے اوپر والے دونوں بولو گے تو مناظرہ ہوگا. آواز نہیں آ رہی کیا؟ آواز آ رہی؟ آواز پھر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں, کیا وجہ ہے جی؟ آواز نہیں آ رہی. دیکھ لو بھیا, مائک والا بھیا دیکھ باہر کا. اچھا بس ہو جائے, ہوگا, شروع ہو جائے گا بھائی. مائک بگڑے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا, انسان کے بگڑنے سے جتنا نقصان ہوتا ہے. ایک مائک کا بگڑا اتنے لوگ بے چین ہو گئے, انسان بگڑے تو نظام کائنات کتنا بے چین ہوا ہوگا. توجہ فرمائیں, عرض کروں بات آ رہی ہے بابا؟ اگر آ رہی تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دیں. آ رہی ہے, آ رہی ہے. ایک بار درود شریف پڑھنے نبی اور آل نبی. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. توجہ آپ کی, توجہ. طیباتی طاہراتی یہ ثبوت ملتا ہے. 21-20 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی. شاعرہ کے شعر بھی ملتے ہیں ان کے شوہر کی شان میں, ان کے شہزادے کی شان میں, بلکہ شہزادے کی شان میں تو یہ شعر ہے جس کا مفہوم بیان کر امام قسطلانی نے بھی اس کو لکھا ہے اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے. توجہ فرما دیں آپ, توجہ کریں, توجہ ہے سب کی. آپ بات کرتے ہیں تو میرے ذہن سے مضمون نکلتا ہے کیونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا. میرا مسئلہ یہ ہے, آپ جتنی توجہ دیتے ہیں ادھر سے اتنا ہی نکلتا ہے. آپ کی توجہ ہے سب کی. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں, آپ عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. توجہ آپ سب کی, توجہ فرمائے. طیبہ تھی, طاہرہ تھی, شاعرہ تھی, بہت سمجھدار, بڑی پاک دامن تھی. حضور کی شان میں شعر اس وقت کہ جب حضور 6 سال کے تھے, مقام ابا میں جب آخری ہچکیاں لے رہی تھی, اس وقت آپ نے کہے اللہ اکبر فرماتی ہے میرا بیٹا کبھی بتوں کی مدد نہیں کر سکتا, میرا بیٹا کبھی بتوں کا پرچار نہیں کر سکتا, میرا بیٹا نہ بتوں کی مدد کر سکتا ہے نہ بتوں کا پرچار کر سکتا ہے. میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں, میں اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں. اور فرماتی ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اللہ اکبر فرماتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, آنے والے دنیا سے چلے جائیں گے. کہتی ہے مگر میرا ذکر کبھی بند نہیں ہوگا,
اللہ کلمۃ اللہ، تنہا تیرا ہی مولا حبیب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کا ذکر ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا، لیکن سیدہ آمینہ کی پوری زندگی ہمیں نہیں ملتی۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا،